السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو آن لائن کلاسز۔ پرنسپل آف کامرس کا ہم چیپٹر نمبر 6 شروع کرنے جا رہے ہیں۔ 5 چیپٹر تک ہم نے جو ہے وہ لاک ڈاؤن سے پہلے اپنی کلاسز کمپلیٹ کر لی تھی۔ چیپٹر 6 کا جو چیپٹر ہے اس کے اندر ہم نے بیسیکلی جو فرسٹ کوشچن پڑھنا، فرسٹ ٹاپک جو ہمارا وہ ہے کائنڈز آف کمپنی۔ کمپنی کی مختلف اقسام کے بارے میں ہم اس چیپٹر پہلے ٹاپک کے اندر پڑھیں گے۔ اچھا جی، اس ٹاپک کا جو ہے وہ سارا اوور ویو آپ کو اپنے پیج نمبر 146 کے اوپر مل جائے گا۔ اس کے اوپر ایک ڈائیگرام بنی ہوئی اس طرح کی، کائنڈز آف کمپنی۔ بیسیکلی کمپنی کی 5 ٹائپس ہیں، اکارڈنگ ٹو انکارپوریشن، اکارڈنگ ٹو آنرشپ، اکارڈنگ ٹو لائبلٹی، مداربہ کمپنی اینڈ اکارڈنگ ٹو نیشنلٹی۔ ٹھیک ہے جی، اردو میڈیم اور انگلش میڈیم دونوں کی بکس کے اوپر یہ جو ہے وہ چارٹ بنا ہوا ہے، جس کے اندر جو ہے وہ کمپنی کی ٹائپ بتائی ہے۔ 5 قسم کی کمپنیز ہیں، انکارپوریشن کے لحاظ سے، ملکیت کے لحاظ سے، ذمہ داری کے لحاظ سے، اور مداربہ کمپنی، اور لاسٹ میں ہم پڑھیں گے ملکی کمپنی۔ اچھا، یہ فردر آگے جو ہے وہ مزید بھی ڈیوائڈ کی گئی ہے۔ مثلا انکارپوریشن کمپنی کو آگے جو ہے وہ تقسیم کیا گیا، 3 حصوں میں کیا گیا ہے۔ ملکیت کے لحاظ سے کیا گیا 5 جو ہے اس کی فردر ٹائپس ہے، اور ذمہ داری کے لحاظ سے کیا گیا 3 ٹائپس ہیں۔ مداربہ کمپنی ایک کیا، ملکی لحاظ سے جو ہے وہ 2 طرح کی فردر کمپنیز ہیں۔ چلے جی، سٹارٹ کرتے ہیں اس ٹاپک کو۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے انکارپوریشن کے لحاظ سے۔ اکارڈنگ ٹو انکارپوریشن کمپنی کی بیسیکلی 3 ٹائپس ہیں۔ نمبر 1 میں آتی ہے چارٹرڈ کمپنی۔ چارٹرڈ کمپنی سے مراد ہے کہ ایسی کمپنی جو کسی بھی ملک کے اندر جو رائل آرڈرز ہیں ان کے تھرو جو ہے وہ قائم کی جائے۔ اب چونکہ آپ کو پتا ہے پاکستان کے اندر شاہی نظام تو ہے ہی نہیں ہے، رائل آرڈر تو ہے ہی نہیں ہے، تو وہ پاکستان کے اندر تو یہ کمپنی موجود نہیں ہے۔ کہاں پر یہ موجود ہے؟ سعودی عربیہ میں ہے، انگلینڈ کے اندر ہے۔ تو ایسی کنٹریز جہاں کے اندر جو ہے وہ رائل سسٹم ابھی موجود ہے، ان کنٹریز کے اندر کوئی بھی ایسی کمپنی جو کسی بھی رائل آرڈر سے، کسی بھی شاہی آرڈر سے، ملکہ یا بادشاہ کے حکم سے جو ہے وہ کوئی کمپنی فارم کی جائے گی، تو وہ کمپنی آپ کی کیا کہلائے گی؟ چارٹرڈ کمپنی کہلائے گی۔ کلیئر ہوگی بات یہ؟ اب اس کمپنی کے اندر بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ جو شیئر ہولڈرز ہوتے ہیں، جو ممبرز ہوتے ہیں، ان کی لائبلٹی لمیٹڈ ہوتی ہے اپ ٹو دا ویلیو آف شیئر پرچیز۔ نمبر 2 یہ کہ یہ کمپنی اپنے جو ہے وہ نیم کے ساتھ جو ہے وہ لمیٹڈ کا ورڈ جو ہے وہ استعمال نہیں کرتی۔ کلیئر ہوگی بات یہ؟ اور کمپنی کے کوئی بھی ممبر جو ہے وہ کمپنی کے جو ہے وہ کسی بھی قرض کی ادائیگی کے لیے ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ اب اس کی مثالیں جو ہے وہ آپ کے پاس رائل بینک آف اسکاٹ لینڈ ہے، چارٹرڈ بینک آف انگلینڈ ہے، یہ اس کے جو ہے وہ، اس کے علاوہ ایسٹ انڈیا کمپنی جو پاکستان میں، جو پاکستان اور انڈیا بننے سے پہلے جو ہے وہ برے صغیر میں موجود تھی، وہ آپ کی رائل کمپنی جو ہے وہ کے اندر یا چارٹرڈ کمپنی کے اندر جو ہے وہ گنی جاتی تھی۔ نمبر 2 ہے اسٹیچوٹری کمپنی، آئینی کمپنی۔ اسٹیچوٹری کمپنی سے مراد ہے کہ ایسی کمپنی ہے جو ہمارے پاس موجود ہے، اسٹیچوٹری کمپنی یہ بیسیکلی ایسی کمپنی ہے جو کسی بھی ملک کی جو پارلیمنٹ ہے، مطلب کسی بھی ملک کے اندر جو پارلیمنٹ کا جو نظام ہے، ٹھیک ہے، یا جو آپ کا صدارتی نظام ہے، کسی بھی ایسے نظام کی تحت جب وہ فارم کی جائے گی، مثلا اس کو یا تو آپ کی پارلیمنٹ فارم کرے گی، یا آپ کا جو پریزیڈنٹ ہوگا وہ اس کو فارم کرے گا، تو وہ آپ کی کمپنی اسٹیچوٹری کمپنی کہلائے گی۔ اس کمپنی کا بنیادی مقصد جو ہے وہ منافع کمانا نہیں ہوتا، بلکہ یہ کنٹری کے اندر اوور آل کنٹری کی ویلفیئر کے لیے جو ہے وہ قائم کی جاتی ہیں۔ اس کی مثالیں پاکستان کے اندر جو ہے وہ وابڈا کام کر رہی ہے، یہ آپ کی اسٹیچوٹری کمپنی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کی جو ہے وہ زرعی ترقیاتی بینک ہے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے، تو یہ آپ کی کیا ہے؟ اسٹیچوٹری کمپنی ہے یا آئینی کمپنی ہے۔ کہ ایسی کمپنی جو ملک کے اندر قائم کی جاتی ہیں، ملک کے مختلف شعبوں کے اندر جو ہے وہ اپنی کاروبار، اپنے خدمات کو سر انجام دے سکیں، اور ان کمپنیوں کو جو ہے وہ مختلف شعبوں کے اندر جو ہے وہ اجارہ داری بھی حاصل ہوتی ہے۔ مثلا وابڈا کے علاوہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ کوئی بجلی جو ہے وہ پروڈیوس اور ڈسٹریبیوٹ نہیں کر سکتا۔ وابڈا جو ہے وہ پاکستان کے اندر بجلی پروڈیوس بھی کر رہی ہے اور ڈسٹریبیوٹ بھی کر رہی ہے، تو مینس کہ یہ جو ہے وہ مونوپولسٹک ٹائپ کی جو ہے وہ کمپنیز ہوتی ہیں۔ نمبر 3 ہمارے پاس ہے رجسٹرڈ کمپنی۔ رجسٹرڈ کمپنی سے مراد ہے کہ کوئی بھی ایسی کمپنی جو کسی بھی ملک کے اندر جو ہے وہ قائم کی جائے گی اس کے آرڈیننس کے تحت۔ جیسے پاکستان کے اندر اب 2017 کا کمپنی آرڈیننس جو ہے وہ موجود ہے، تو ایسی کمپنی جو پاکستان کے اندر کمپنی ایکٹ 2017 کے تحت جو ہے وہ فارم کی جائے گی، تو وہ کمپنی آپ کی جو ہے وہ کیا کہلائے گی؟ رجسٹرڈ کمپنی کہلائے گی۔ اس سے پہلے جو ہے وہ کمپنی ایکٹ 1984 تھا، 1984 کے بعد 2001 اور 2002 کے اندر اس کو جو ہے وہ چینجز کی گئی، تو ایسی جو ہے وہ اس کے بعد پھر 2017 کے اندر جو ہے وہ اس کو میجر چینج کر کے امپلیمنٹ کر دیا گیا۔ تو اب 2017 کے لحاظ سے کوئی بھی کمپنی اگر پاکستان میں رجسٹرڈ ہوگی اور وہ اپنا جو ہے وہ کام پاکستان کے کسی بھی شعبے کے اندر کرے گی پاکستان کے اندر، تو وہ آپ کی جو ہے وہ کیا کہلائے گی؟ رجسٹرڈ کمپنی کہلائے گی۔ اب یہ کمپنی مختلف شعبوں میں کام کرتی ہے، اور یہ سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے ساتھ رجسٹرڈ بھی ہوتی ہیں۔ اس کی جو ہے وہ مثالیں جو ہے وہ جیسے آدم جی انشورنس ہے، پیکیجز لمیٹڈ ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کی پیل ہے، نشاط ہے، یہ ساری جو ہے وہ آپ کی کیا ہے؟ رجسٹرڈ کمپنی جو پاکستان کے اندر رجسٹرڈ ہے۔ کلیئر ہوگی بات یہ؟ 2 ہے ملکیت کے لحاظ سے۔
اونرشپ کے لحاظ سے ملکیت کے اعتبار سے بیسیکلی 5 قسم کی کمپنیز ہیں، جس میں سے سب سے پہلے ہے پبلک کمپنی. پبلک کمپنی سے مراد ہے کہ ایسی کمپنی جس کے جو پاکستان کے اندر جو ہے وہ جنرل پبلک کے کیپٹل سے فارم کی جاتی ہے. اگر ہم اس کی ڈیفینیشن کی بات کریں کہ ایسی کمپنی جو جنرل پبلک کے جو ہے وہ کیپٹل کے اوپر کام کرتی ہے وہ آپ کی پبلک کمپنی ہوتی ہے. اس کے اندر جو ہے وہ منیمم جو ممبر ہوتے ہیں جو اس کو سٹارٹ کرتے ہیں وہ کم از کم 7 ہوتے ہیں، جو کہ اس کے پروموٹرز بھی کہلاتے ہیں. اور اس کے میکسیمم نمبرز کے جو ہے وہ شیئر ہولڈرز کے اوپر کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. میکسیمم ممبرز جو ہے وہ انلمیٹڈ ہو سکتے ہیں. اب یہ جو کمپنی ہوتی ہے یہ نارملی ایک بورڈ آف ڈائریکٹر کا جو پینل ہوتا ہے وہ اس کو رن کرتا ہے، اور بورڈ آف ڈائریکٹر جو ہے وہ سم ٹائم شیئر ہولڈر سے سیپریٹ بھی ہو سکتے ہیں جو ایز این امپلائی کام کرتے ہیں. اب یہ کمپنی جو ہے وہ اپنے شیئر جو ہے وہ ہر جو ہے وہ سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان میں سیل کرتی ہے، اور وہاں سے جنرل پبلک سے جو ہے وہ کیپٹل جنریٹ جو ہے وہ کرتی ہے شیئرز کو سیل کر کے. اس کے علاوہ اگر اس کو لون کی ضرورت ہوگی تو اس کے لیے وہ ڈیبینچر یا تمسکات ایشو کرے گی، اور اگر شیئرز ایشو کرنے تو حصے اپنے ایشو کرنے تو وہ سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان میں ہوں گے. اچھا، اس کے لیے کمپنی کیا کرتی ہے؟ اپنا پراسپیکٹس ایشو کرتی ہے، اور پھر کمپنی جو ہے اس پراسپیکٹس کے تھرو اپنے شیئر جو ہے وہ جنرل پبلک کو آفر کرتی ہے، جنرل پبلک اس کو خریدتی ہے. اب اس کے اندر جو ہے وہ جو شیئر ہولڈرز ہوتے ہیں ان کی لائبلٹی لمیٹڈ ہوتی ہے اپ ٹو دا ویلیو آف شیئر پرچیز. جتنی ویلیو کے شیئرز خرید اتنے تک کہ وہ ذمہ دار، اس سے زیادہ کہ وہ ذمہ دار نہیں ہوتے. یہ کمپنی ہر سال اپنے بکس آف اکاؤنٹ کا آڈٹ کرواتی ہے، اور آڈٹ کروا کے اپنے جو ریکارڈ ہے ان کو پبلش کرتی ہے ہر سال. ٹھیک ہے، یہ کمپنی کے اوپر جو ہے وہ ریسٹرکشن ہے کہ کمپنی نے ہر سال اپنے جو ہے وہ بکس آف اکاؤنٹ کو پبلش بھی کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور دوسری جو ہے وہ ہمارے پاس ہے پرائیویٹ کمپنی. پرائیویٹ کمپنی سے مراد ہے کہ ایسی کمپنی جو پبلک نہیں ہوگی بلکہ پرائیویٹ ہوگی، جس کے ساتھ پرائیویٹ لمیٹڈ کا جو ہے ورڈ استعمال کیا جائے گا. یہ بیسیکلی 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک سنگل ممبر پرائیویٹ کمپنی اور ایک ملٹی ممبر پرائیویٹ کمپنی. سنگل ممبر پرائیویٹ کمپنی سے مراد ہے کہ ایک ایسی کمپنی جو کہ کمپنی ایکٹ 2002 کے اندر جو پاکستان کے اندر جو ہے وہ چینجز کی گئی تھی، اس کے تحت ایک جو ہے وہ نیا فارم آف بزنس انٹروڈیوس کروایا گیا تھا کہ اگر کوئی سول پروپرائٹرشپ اپنی جو ہے وہ بزنس کو ایز اے کمپنی رجسٹر کروانا چاہتا ہے تو وہ کروا سکتا ہے. اس میں بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو حصہ دار یا رکن ہوتا ہے وہ بیسیکلی ایک ہوتا ہے سنگل ممبر کمپنی کے اندر. اچھا، اس کمپنی کو جو ہے وہ اپنے بزنس کو آپریٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ ایس ایم سی پرائیویٹ جو ہے وہ اس کا ورڈ استعمال کرنا پڑتا ہے، ایس ایم سی پرائیویٹ، سنگل ممبر پرائیویٹ کمپنی. ٹھیک ہے جی. اب اس کمپنی کے اندر جو ہے نارملی کیا ہوتا ہے کہ ایک فرد واحد ہی تمام جو ہے وہ چیزوں کا مالک ہوتا ہے، اور تمام کی تمام ذمہ داری بھی اس کے اوپر ہوتی ہے. اچھا، اس کے جو شیئرز ہوتے ہیں وہ سیلیبل نہیں ہوتے. کمپنی کے جتنے بھی شیئرز ہوتے ہیں وہ آنر کی ہوتی ہے، اور آنر جو ہے وہ اپنے ساتھ ایک جو ہے وہ سیکرٹری لازمی رہتا ہے. اس کمپنی کے اندر بیسیکلی 2 لوگ جو ہے وہ ذمہ دار ہوتے ہیں. نمبر 1 جو ہے وہ آنر بیسک جو ہے وہ رسپانسبل ہوتا ہے فار ایچ اینڈ ایوری تھنگ، اور نمبر 2 جو ہے وہ اس کی امسن میں ایک سیکورٹی ہوتا ہے. جو سیکرٹری ہوتا ہے جو کمپنی کے تمام جو ہے وہ معاملات کو دیکھتا ہے. اس کمپنی کے اندر جو پروموٹرز ہوتے ہیں، جو شیئر ہولڈر ہیں، وہ سارا ایک ہی بندہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور بندہ اس کے اندر کام نہیں کر سکتا، مطلب ایز اے اونر کام نہیں کر سکتا. اس میں سنگل پرسن ہی اونر رہتا ہے. کلیئر ہوگی بات. یہ نمبر 3 ہمارے پاس ہے گورنمنٹ کمپنی یا سرکاری کمپنی. ایسی کمپنی جس کے اندر جو ہے وہ آپ کے پاس جو ہے وہ گورنمنٹ کمپنی کے اندر جو ہے وہ نارملی کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو شیئرز ہوتے ہیں وہ مور دین 50% شیئر جو ہے وہ ہیلڈ بائی دا گورنمنٹ ہوتے ہیں. آپ کی جو گورنمنٹ ہوتی ہے وہ 50% شیئرز کی جو ہے وہ مالک ہوتی ہے. 50% شیئر جو ہے وہ کم از کم گورنمنٹ کے پاس ہونا چاہیے. تو ایسی کمپنی جو ہے وہ آپ کی سرکاری کمپنی کہلاتی ہے، جیسے پاکستان سیڈز ہے اور پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی پی ٹی اے، یا پاکستان ٹیلی ویژن پی ٹی وی جو ہے وہ گورنمنٹ کمپنی ہے. تو بیسیکلی ایسی کمپنی جس کے اندر جو شیئرز ہیں وہ کم از کم 50% یا مور دین 50% گورنمنٹ کے پاس ہو، اور یہ پبلک اور پرائیویٹ دونوں صورتوں میں رجسٹرڈ کروائی جا سکتی ہے. یہ پبلک کمپنی بھی ہو سکتی ہے، یہ پرائیویٹ کمپنی بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کے جو کیپٹل کا 50% شیئر ہے وہ کس کے پاس ہونا چاہیے؟ گورنمنٹ کے پاس ہونا چاہیے. تو پھر یہ آپ کی سرکاری کمپنی کہلائے گی. اس کے بعد نمبر 4 ہے آپ کے پاس ہولڈنگ کمپنی. ہولڈنگ کمپنی سے مراد ہے کہ ایسی کمپنی جس کے پاس کسی بھی دوسری کمپنی کے کم از کم 50% یا جو ہے اس سے زیادہ کے شیئر جو موجود ہوں گے وہ آپ کی ہولڈنگ کمپنی کہلائے گی. مثال کے طور پر 2 کمپنیز تھی، اے اور بی. اے نے جو ہے وہ دوسری کمپنی بی کے جو ہے وہ 50% شیئر خرید لی. تو اب اے جو ہے وہ کیا ہے؟ ہولڈنگ کمپنی ہے، کیونکہ اے نے جو ہے وہ دوسری کمپنی جو بی تھی اس کے جو ہے وہ 50% یا اس سے زیادہ کے شیئرز خریدنی ہے. تو یہ آپ کی جو ہے وہ کمپنی کیا کہلائے گی؟ ہولڈنگ کمپنی کہلائے گی. تو ہولڈنگ کمپنی سے مراد ہے کہ ایسی کمپنی جس کے پاس کسی بھی دوسری کمپنی کے کم از کم 50% یا اس سے زیادہ کے شیئرز موجود ہوں گے تو وہ آپ کی ہولڈنگ کمپنی کہلائے گی. سبسیڈری کمپنی سے مراد کیا ہوتا ہے کہ ایسی کمپنی جس کے شیئر کسی دوسری کمپنی کے پاس ہوں. مثلا ہولڈنگ جو ہے وہ جس نے خریدے ہوئے
اور سبسیڈری کون ہوگی, ماتحت کون ہوگی کہ جس کے خریدیں گے. تو اس کا مطلب کہ جس کمپنی کے شیئر کسی دوسری کمپنی نے 50% یا اس سے زیادہ کے خرید لیے ہیں تو وہ کمپنی سبسیڈری کمپنی کہلائے گی. جیسے میں نے آپ کو مثال میں بتایا کہ اے کمپنی نے جو شیئر خریدے ہیں بی کے, تو اے ہولڈنگ اور بی کیا ہے, پھر سبسیڈری ہے. کہ ایسی کمپنی جس کے شیئر جو ہے وہ کسی دوسری کمپنی نے خرید لیے ہیں مور دین 50%, اور اس کمپنی کا جو کنٹرول ہے وہ 50% جو ہے اس کمپنی کے پاس چلا گیا, تو وہ آپ کی جو ہے وہ کیا کہلائے گی, سبسیڈری کمپنی کہلائے گی. پاکستان کے اندر ہولڈنگ کمپنی نشاط ہے. نشاط نے جو کسی 2-3 کمپنیز کے جو ہے وہ شیئرز خریدے ہوئے, جیسے نشاط نے جو ہے وہ پی ایس او کے جو ہے وہ شیئرز خریدے ہوئے. تو اس کا مطلب کہ جو پی ایس او کمپنی ہے اس کے مور دین 50% شیئر جو ہے وہ کس کے پاس ہے, نشاط لمیٹڈ کے پاس ہے. تو نشاط لمیٹڈ جو ہے وہ ہولڈنگ کمپنی اور پی ایس او جو ہے وہ بی ہولڈنگ کمپنی ہے, ٹھیک ہے, جنہوں نے جو ہے وہ شیئرز خریدے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. تو اب یہ جو کمپنی ہے یہ آپ کی کیا کہلائیں گے, ہولڈنگ, اور جن کے شیئرز انہوں نے خریدے ہیں وہ سبسیڈری کہلائے گی. اس کا مطلب کہ جو ہے وہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ پی آئی سی جو ہے وہ گروتھ فنڈ جو ہے وہ ذیلی یا ماتحت کمپنی ہے کس کی, پی ایس او کی. تو اس کا مطلب پی ایس او نے جو ہے وہ شیئرز خریدے ہوئے ہیں کس کے, آگے جو ہے وہ پی آئی سی کے جو وہ شیئرز خریدے ہوئے, تو وہ آپ کی جو ہے وہ سبسیڈری کمپنی جو ہے وہ کہلاتی ہے, ٹھیک ہے جی. نیکسٹ ہے ذمہ داری کے لحاظ سے اکارڈنگ ٹو لائبلٹی. لائبلٹی کے لحاظ سے جو ہے وہ کمپنی کی جو ٹائپس ہے وہ بیسیکلی 3 ہے, لمیٹڈ بائی شیئر, لمیٹڈ بائی گارنٹی اور ان لمیٹڈ کمپنی. لمیٹڈ بائی شیئر سے مراد ہے حصے کی ذمہ داری کی حد تک سے مراد جو ہے وہ کمپنی سے مراد ہم لیتے ہیں کہ ایسی کمپنی جس کے اندر جو شیئر ہولڈر ہوتے ہیں, جو حصے دار ہوتے ہیں, ان کی ذمہ داری جو ہے وہ لمیٹڈ ہوتی ہے اپ ٹو دا ویلیو آف شیئر پرچیز. جتنی مالیت کی انہوں نے حصے خریدے ہوئے اتنی مالیت کے وہ ذمہ دار ہوں گے, اس سے زیادہ وہ کسی بھی چیز کے ذمہ دار نہیں ہوتے. ان کیس کہ اگر کمپنی ڈیزالو ہوگی, کمپنی ختم ہو جائے گی, تو ان کا جو پیسہ ڈوبے گا وہ صرف اتنا ہی ڈوبے گا جتنا کمپنی کے اندر انہوں نے شیئرز کی صورت میں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے. کمپنی کی کسی بھی ڈیٹ کے لیے وہ ذاتی طور پر ذمہ دار نہیں کہلاتے. تو یہ آپ کی جو ہے وہ کیا کہلاتی ہے, کمپنی لمیٹڈ بائی شیئر کی. ایسی کمپنی جس کے اندر کسی بھی جو ہے وہ ممبر کی جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ اس حد تک ہوتی ہے جس حد تک جو اس نے شیئرز خریدے ہوتے ہیں. اب یہ کمپنی جو ہے وہ پبلک بھی ہو سکتی ہے, پرائیویٹ بھی ہو سکتی ہے, کسی بھی صورت میں ہو سکتی ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ جو شیئرز ہے وہ اسٹاک ایکسچینج سے جو ہے وہ آسانی سے خریدے جا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ کی جو بھی رجسٹرڈ کمپنیز ہیں وہ سارے کے ساری کمپنیز ایس سی سی پی کے ساتھ, سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں. تو سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان سے جا کے آپ جو ہے وہ بآسانی ان کے شیئرز جو ہے وہ خرید سکتے ہیں. یہ آپ کی کمپنی لمیٹڈ بائی شیئرز کہلائے گی. اس کے بعد ہے کمپنی لمیٹڈ بائی گارنٹی. ضمانتی ذمہ داری کی کمپنی سے مراد ہے کہ ایسی کمپنی جس کے اندر ہر حصے دار جو ہے وہ ایک مخصوص رقم کی ضمانت دیتا ہے, کہ وہ پرومس کرتا ہے کہ میں اتنی اماؤنٹ کنٹریبیوٹ کروں گا ان دا ٹائم آف وائنڈ اپ آف کمپنی. اب یہ کمپنی جو ہے وہ ود کیپٹل اور وداؤٹ کیپٹل شروع کی جا سکتی ہے. جب یہ شروع ہوتی ہے تو اس کے اندر ہر جو ممبر ہوتا ہے وہ ایک گارنٹی دیتا ہے کہ ان کیس آف کمپنی ڈیسولیشن, کمپنی جب ڈیزالو ہوگی اور اس وقت جب ان کو ضرورت پڑے گی تو ایک پرٹیکولر اماؤنٹ جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کرے گا ٹوورڈز دا ایسٹس آف دا کمپنی. تو یہ کمپنی کے جو ہے وہ ایسٹس کے اندر, سرمایہ کے اندر ایک اماؤنٹ جو ہے وہ شامل کر دے گا جو اس نے پرومس کی ہوگی, جو اس نے ایگری کی ہوگی, جو اس نے گارنٹی دی ہوگی کہ میں اتنی اماؤنٹ کنٹریبیوٹ کروں گا, تو وہ اماؤنٹ جو ہے وہ ایٹ دی ٹائم آف ڈیسولیشن وہ کنٹریبیوٹ کر دے گا. اب یہ کمپنی جو ہے وہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ جیسے جو ہے وہ میوچل انشورنس کمپنی کے نام سے جو ہے وہ ایک کمپنی جو ہے وہ کام کر رہی ہے. اچھا, یہ کمپنی جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ نیم کے ساتھ جو ہے وہ گارنٹی لمیٹڈ کا ورڈ جو ہے وہ لازمی استعمال کرے گی, جس کے اندر یہ پتہ چلے گا یہ کمپنی جو ہے وہ لمیٹڈ بائی گارنٹی کے طور پہ کام کر رہی ہے, ٹھیک ہے جی. اس کے بعد نمبر نیکسٹ جو ہے وہ ان لمیٹڈ کمپنی, غیر محدود ذمہ داری والی کمپنی. یہ کیا ہوتی ہے کہ ایسی کمپنی جس کے اندر جو ہے وہ شیئر ہولڈرز ہوتے ہیں ان کی جو لائبلٹی ہوتی ہے وہ ان لمیٹڈ ہوتی ہے. مثال کے طور پر جو اتنی ویلیو کے انہوں نے شیئر خریدے ہوئے وہ صرف اس کے لیے ذمہ دار نہیں ہے, بلکہ ان کیس اگر کمپنی ختم ہوگی, کمپنی کو لاس کی صورت میں کمپنی کے ایسٹس پورے نہیں آ رہے کہ وہ اس لاس کو بیئر کر سکیں, تو پھر ان کے ذاتی ایسٹس, ذاتی سرمایہ بھی اس کمپنی کے ڈیٹس کو پورا کرنے کے لیے استعمال کیے جائیں گے. جس کا مطلب وہ ذاتی طور پر بھی کمپنی کے تمام جو ہے وہ قرضوں کی ادائیگی کے لیے ذمہ دار گنے جائیں گے, تمام ممبرس. تو وہ آپ کی ان لمیٹڈ لائبلٹی والی کمپنی جو ہے وہ کہلاتی ہے. تو اس میں کمپنی کے اندر جو ہے وہ آپ کے جو شیئر ہولڈرز ہوتے ہیں, آپ کے جو ممبرس ہوتے ہیں, ان کی لائبلٹی ان لمیٹڈ ہوتی ہے, ٹھیک ہے جی. نمبر نیکسٹ ہے ہمارے پاس مداربہ کمپنی. مداربہ کمپنی جو ہے وہ بیسیکلی ایک ایسی کمپنی ہے جس کے اندر جو ہے وہ ایک شخص جو ہے وہ کیپٹل انویسٹ کرتا ہے اور دوسرا شخص جو ہے وہ اپنی سکلز انویسٹ کرتے ہیں. یہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ مداربہ کمپنی ایکٹ 1980 کے تحت جو ہے وہ فارم کی جاتی ہے. مداربہ کمپنی ایکٹ 1980 کے تحت فارم کی جاتی ہے. اس کمپنی کے اندر یہ کیا جاتا ہے کہ ایک شخص جو ہوتا ہے وہ اپنا کیپٹل انویسٹ کرتا ہے, دوسرا شخص جو ہے وہ اپنی سکلز کو انویسٹ کرتا ہے, اور دونوں مل کر ایک کاروبار کو جو ہے وہ رن کرتے ہیں, اور دونوں 50% کے جو ہے وہ شیئر ہوتے ہیں.
اب جو شخص جو ہے وہ کیپٹل لگاتا ہے وہ رب المال کہلاتا ہے، اور جو شخص جو ہے وہ اپنی سکلز لگاتا ہے تو وہ مضارب کہلاتا ہے. کلیئر ہوگی بات یہ. اس میں جو ہے وہ نارملی جو ہے وہ مضاربہ سرٹیفکیٹ ایشو کیے جاتے ہیں جو کہ جو ہے وہ قابل انتقال ہوتے ہیں، مطلب ایک شخص کے دوسرے شخص کی طرف جو ہے وہ منتقل کیے جا سکتے ہیں. تو یہ آپ کی مضاربہ کمپنی ہوتی ہے. اچھا، یہ جو مضاربہ کمپنی ہوتی ہے یہ کسی مخصوص جو ہے وہ مدت کے لیے بھی قائم کی جا سکتی ہے، یا کسی بھی جو ہے وہ یہ جو مضاربہ کمپنی کسی بھی پرٹیکولر پرپس کے لیے قائم کی جا سکتی ہے، کسی بھی پرٹیکولر پیریڈ کے لیے قائم کی جا سکتی ہے، ملٹیپل پرپس کے لیے بھی جو ہے وہ قائم کی جا سکتی ہے. تو یہ آپ کی مضاربہ کمپنی کہلاتی ہے. ٹھیک ہے، اس کی مثالیں جو ہے وہ آپ کی نیشنل بینک مضاربہ لمیٹڈ ہے، اور اس کے علاوہ الائڈ بینک مضاربہ ہے جو پاکستان کے اندر اس ٹائم جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. تو یہ آپ کی جو ہے وہ مضاربہ کمپنی کہلاتی ہے. اس کے بعد نیکسٹ جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو نیشنلٹی کے لحاظ سے جو ہے وہ دو طرح کی کمپنیز ہے، پاکستانی اور جو ہے وہ فارن کمپنی. سب سے پہلے ہم بات کریں گے پاکستانی کمپنی کی. ایسی کمپنی جو کہ پاکستان کے اندر رجسٹرڈ ہوتی ہے، پاکستان کے جو ہے وہ کمپنی ایکٹ 2017 کے تحت جو ہے وہ اس کو رجسٹرڈ کیا جاتا ہے، اور یہ پاکستان کی کسی بھی صوبے میں، چاہے پنجاب میں ہے، سندھ میں ہے، بلوچستان میں، وٹ ایور کوئی سی پروونس میں کام کرے گی تو وہ پاکستانی کمپنی کہلائے گی. اس کے لیے ریسٹرکشن کیا ہے؟ ریسٹرکشن یہ ہے کہ یہ کمپنی پاکستان کے اندر پاکستانی ایکٹ 2017 کے تحت رجسٹرڈ کی جائے گی، اور اس کا ہیڈ آفس جو ہے وہ پاکستان کے اندر موجود ہوگا، اور اس کے جو شیئرز ہیں وہ پاکستان سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے اندر جو ہے وہ سیل اور پرچیز کیے جائیں گے. تو آپ کی کمپنی جو ہے وہ پاکستانی کمپنی کہلائے گی. سیکنڈ آپ کی جو ہے وہ فارن کمپنی یا غیر ملکی کمپنی کہلاتی ہے، کہ ایسی کمپنی جو کسی دوسرے ملک میں جو ہے وہ انکارپوریٹ ہوئی ہے، بنی ہے، کسی دوسرے ملک میں وہ بنی ہے، اور وہ پاکستان کے اندر آ کے جو ہے وہ اپنے ڈفرنٹ برانچز کے تھرو جو ہے وہ پاکستان میں اپنے بزنس کو آپریٹ کر رہی ہے. تو وہ آپ کی فارن کمپنی کہلاتی ہے. اب اس کی مثالیں جو ہے وہ یونی لیور ہیں، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ نیسلے ہے، یہ جو پاکستان کے اندر فارن کمپنیز جو ہے اس ٹائم کام کر رہی ہیں. تو پاکستانی کمپنی وہ ہوگی جو پاکستان کے اندر انکارپوریٹ ہوئی ہے، فارم ہوئی ہے، پاکستان کے اندر ہی اپنے تمام معاملہ چلا رہی ہے. اور جو فارن کمپنی ہے وہ کسی دوسری ملک میں انکارپوریٹ ہوئی ہے، بنی ہے، لیکن اپنے برانچز کے تھرو پاکستان میں آ کر جب وہ کسی بزنس آپریشن کو رن کر رہی ہے تو وہ آپ کی فارن کمپنی کہلائیں گی. کلیئر ہوگی بات؟ یہ تھا آپ کا جو ہے وہ ٹوٹل ٹائپس آف کمپنیز کے اوپر کوشچن. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سارا ٹاپک آج کا سمجھ آئے. اگر آپ کا کوئی کوشچن ہوا تو وہ ضرور آپ مجھے انفارم کیجیے کہ میں انشاءاللہ فردر آپ کی اس پر رہنمائی کر دوں.